کلمہ بلانا چاہیے ایک بات ہے میرے نبی پہ میرے رب کے رب سے سفر باندھ لیا ہے نور نہیں کار بلا دے جانے کب نہ پوچھو سرکار بلا دے میری تم میرے رب کے وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضیلت مآب مہمان ذی وقار شہزادہ حضور غازی ملت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ نورانی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور رونق اسٹیج دیگر ذمہ داران میلاد کمیٹی بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس کے فضل و احسان کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دی، اس کے اس انعام کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنے اس لطف و احسان کا ذکر کیا جو اس نے نبی رحمت علیہ السلام کی وساطت سے اپنے بندوں پر کیا. آج کی مقدس اور معظم رات میں چونکہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنی آخرت کو بنانے کے سچے جذبے سے جمع ہیں، خطابات بھی آپ نے سنے ہیں اور انتہائی پرمغز وقیر معلوماتی چشم و دل کو روشن کرنے والا خطاب بھی حضرت والا سے سنیں گے. عزیزان محترم، یہ سب کچھ محض سماعت کے لیے ہی نہیں ہے کہ ہم سنیں اور معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کریں، بلکہ ہماری اپنی عملی زندگی میں بھی ہمیں ان انوار و برکات کو لینا ہے، تاریکیوں کو زائل کرنا ہے. آج ہم جن حالات اور ماحول سے گزر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں. گھر سے بچہ باہر نکلتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ وہ صحیح سلامت لوٹتا ہے یا پھر کوئی جرم کا ارتکاب کر کے کسی کیس میں پھنس جاتا ہے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر نہیں معلوم کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. عزیزان محترم، یہ افراتفری کا ماحول ہے، انتشار کی کیفیتوں میں لوگ ہیں، زہریلی فضا سے بے قرار اور بے چین ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو امتی بنا جا اور حبیب پاک کی تصدق میں بخشش و مغفرت سے نوازنے کے لیے بہت مواقع ہمیں عطا کیے. من جملہ ان مواقع کی یہ مقدس رات بھی ہے کہ جس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمتوں سے مالا مال ہونے کی ہے، بخشش سے سرفراز ہونے کی ہے، جس میں اللہ کی رحمت عمومی سطح پر ہر ایک کو سرفراز کرتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ایسے افراد کے بارے میں بھی بتلایا کہ جو آج کی خصوصی رحمتوں سے بھی نوازے نہیں جاتے.
آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ جرائم ہیں یا نہیں، ہم میں کیا یہ خطائیں ہوئی ہیں ہم سے کہ نہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، من جملہ ان کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات جو بخشے نہیں جاتے، وقاتل نفس، قتل و غارت گری کرنے والے بھی بخشے نہیں جاتے۔ آج اس حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے سماج کا، تو آج ہم ایسے مجرمین کو اپنے درمیان بہت کثرت سے پاتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے سے مذاق دل لگی کرتے ہوئے بھی قتل و غارت گری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ نازیبہ سلوک کرتا ہے اور حد یہ ہوتی ہے کہ اس کو نظر آتش کر دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں۔ بے نصیب جگہ رہی کتے چلو، سرکار سب کو در پہ بلا رہی کتے چلو، سرکار سب کو در پہ بلا رہی کتے چلو، سرکار سب کو در پہ بلا رہی کتے چلو، اچھے خدا کے ہوئیں گے گناہگار ہیں میرے، اچھے خدا کے ہوئیں گے گناہگار ہیں میرے، یہ بات کملی والے سنا رہی کتے چلو، یہ قانون کی خدا کیا بڑھائے گا، نالین سے وہ عرش پہ جا رہی کتے چلو، نالین سے وہ اب اور شان ان کی خدا کیا بڑھائے گا، نالین سے وہ عرش پہ جا رہی کتے چلو، نالین سے وہ عرش پہ جا رہی کتے چلو، ان کو قربان یہ میری جان ہے میاں، ان کو قربان یہ میری جان ہے میاں، جن کی کملی میں دونوں جہاں ہے میاں، جن کی کملی میں دونوں جہاں ہے میاں، ہم محمد سے اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم محمد سے اللہ کو پہچانتے ہیں، چھوڑ ہجے سبق یہ رواں ہے میاں، چھوڑ ہجے سبق یہ رواں ہے میاں، تو کتاباں پڑھے میں تو در پہ پڑھوں، تو کتاباں پڑھے میں تو در پہ پڑھوں، میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے میاں، میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے میاں، نعت کے چند شعر سنیں۔ کون و مکان کی اتنی ہی کل لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ ہے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلی دے کر کشا، ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرکزی کل ہند میلاد کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن شب برات یعنی یہ مبارک رات اور اس کی بے شمار برکتیں جو اپنی پورے شان اور شوکت اور ناز و نعام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مولا کریم یہ برکتیں عظمتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. منبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء کرام اور ہماری میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین منتظمین چیئرمین حضرات جناب صدر مکرم معتمد اعظم خازن اور اس کے مشیر اعلیٰ اور دیگر تمام نوجوانان ملت منبر نور پہ جلوہ بار باوقار شعراء کرام ائمہ اعظام حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر اس تاریخ ساز میدان کو اپنے سروں سے اپنے جسموں سے بھرنے والی انسانوں کے سیلاب کے مانند میرے سامنے اس گرم گرم موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام.
کم و بیش پچھلے 40 سال سے اس منبر سے میرے خانوادے کا تعلق رہا ہے۔ اور اس 40 سال کے ہر لمحے کے گواہ ہمارے نعیم بھائی، ہمارے چیئرمین صاحب، ہمارے صدر صاحب خواجہ معین الدین اقبال صاحب، اور ایک ہستی جنہیں آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے نائب صدر جناب نعیم الدین صاحب تاجر چرم، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں اور نور کی برسات فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ آج ان کے برادر گرامی یہاں جلوہ بار ہیں۔ شب برات کی اس نورانی رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمارے فاروق بھائی، وہ بھی ادریس بھائی، کسی زمانے میں بڑا ایک عجیب ماحول ہوتا تھا۔ بہرحال مجھے اس بات کی ضرور خوشی ہے اور تھوڑا قدر اطمینان بھی کہ نوجوانوں نے اپنے اپنے والد گرامی کا منصب اور کرسی دونوں کو بہت خوبی سے سنبھالا، اور میری دعا ہے کہ مولا کریم یہ کار جہاں دراز رہے، رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے۔ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی ہے اور بات بھی کافی ہو گئی ہے، اور نعت اس قدر پڑھی گئی ہے کہ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ نعت بھی کافی ہو گئی ہے۔ اور میں یہ بھی لیکن یہ اطمینان ہے مجھے کہ آج یہ رمضان والی رات نہیں ہے کہ تراویح کی تھکان اور رات کی جگان لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ سحری کرنا ہے، اور انشاءاللہ اتنا موقع ضرور دیا جائے گا کہ کم سے کم حلیم تو کھا ہی سکیں۔ اور ویسے بھی اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو حلیم اور بردبار ہو۔ ایک نعت پاک، اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ یہ اصل میں میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ اس کلام کی میں نے تضمین کی ہے، یعنی حضرت کے ایک مصرے پر میں نے تین مصرے لگائے، اور دیکھنا ہے کہ تہذیب و ثقافت کے شہر حیدرآباد میں اس نعت کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اس بات کی غمازی پیش کر رہا ہے کہ اے اللہ، آج ہم تیرے محبوب کا ذکر سننے سے اس لیے بیٹھے ہیں کہ نبی کی نعت ہو جائے، کچھ اپنی بات ہو جائے، اور اس طرح سے اچھی رات ہو جائے۔ اور اچھی رات ہمیں اس لیے چاہیے کیونکہ اچھے دن کا ہم انتظار کرتے رہے، نہیں آئے، کم سے کم اچھی رات آ جائے۔ آئیے، جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور حیدرآباد کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام مجھ سے ضائع بھی ہو گیا تھا تو ایک مرید کو فون کر کے میسج کے ذریعے منگوایا تاکہ کم سے کم سنا تو سکوں۔ تو توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ لکھیے۔ بڑے لطیف ہیں، حضرت نے دو مطلع کہے ہیں تو ایک مطلع کو میں نے ایز اٹ از رکھا ہے، ویسے ہی توجہ چاہوں گا۔ بڑے لطیف ہیں، نازوں سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازوں سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں معاملہ ہے۔
آج اس کی بھی شب برات منا رہا ہے. چلیے خیر، مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو شعر دیکھیے گا. بڑے لطیف ہے نازوں سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. شعر بطور خاص ہے کہ ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں، ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں. وہ کہکشاں میں وہ شمس و قمر میں رہتے ہیں، ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں. وہ کہکشاں میں وہ شمس و قمر میں رہتے ہیں. دل و دماغ میں فکر و نظر میں، اور اپنے بندوں کی طرف اس کا کرم مخاطب ہے. ہم سب کے اعمال کی کتابیں اس کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں، آج پیش ہوں گی اور آج ہی کلوز ہو جائیں گی، اور پھر ایک نئی کتاب کا آغاز ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج جلسہ سنو تو ایسا سنو کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں بلکہ سنت والوں کا جلسہ ہوگا. قرآن مقدس کا 27واں پارہ رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان. ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں، آپ لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. اور جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن گھبراتا ہے. آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ترجمے کی طرف. سورہ زاریہ شریف کی آیت کریمہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ترجمہ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے. کم و بیش یہ ملا جلا مضمون قرآن مقدس کی ایک آیت سے اور واضح ہوتا ہے. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے محبوب ان کو بشارت دے دو جنہوں نے مصیبت کے وقت کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیا بنایا؟ انسان بنایا. قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا سکتا تھا. ہمیں جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ مگر یہ اس کا کرم، اور کرم کی انتہا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات انسان لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا ہے. اور کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں مسلمان بنایا. اور اس پر کرم کی انتہا دیکھیے کہ کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا. یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. اور میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کہوں کہ کتنا بڑا کرم ہے. ایک گنگا جمنی لفظ آیا ہے کہ اپنے نبی کی سنتان بنایا. آپ ذرا خیال کریں، اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا.
آسمان پہ چمکتا ہوا سورج یہ کسی اور کے لیے نہیں، اللہ نے ہمارے لیے بنایا، جس کی روشنی سے ہمیں نہ جانے کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ سورج نہ ہو تو پوری دنیا میں اندھیرا رہے، ہماری زندگی میں روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اسی سورج سے تناور درختوں کو کلوروفائل بھی ملا اور ان درختوں سے ہمیں پھل ملا۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ ہمارے لیے۔ چاند کی چاندنی بھی کسی اور کے لیے نہیں، اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ ستاروں کی روشن قندیلیں کس کے لیے بولیے؟ ہمارے لیے۔ آبشار کے نغمے جو جاری ہیں جن سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو چاہے لیل و نہار کی کروٹیں، چاہے سمندر کی طغیانی ہو، چاہے موجوں کی روانی ہو، چاہے برگ و ثمر ہو، چاہے شمس و قمر ہو، چاہے شجر و حجر ہو، چاہے خشک و تر ہو، چاہے بحر و بر ہو، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کس کے لیے بنایا؟ بولتے چلیے گا تاکہ میں سمجھوں کہ میں پنڈوچیری یا لکشدیپ یا میگھالیہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، وہاں تقریر کر رہا ہوں جہاں اردو زبان کو سجایا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بالکل جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ حد تو یہ ہے میرے دوستوں کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے، کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ہم سوار ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ کچھ جانوروں کو ہم کھیتوں میں لے جا کے ان سے ہل جتواتے ہیں، اور کچھ جانوروں کا حال تو یہ ہے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے مسالہ لگا کے گرما کے کھا بھی لیتے ہیں، اور جانور انکار بھی نہیں کرتا کہ مت کاٹو مجھے، اسے بھی پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ فرنیچر بناتے ہیں، ہمارے نئی بھائی نے نہ جانے کتنے گھروں کو سجا دیا، آباد کر دیا، اللہ ان کی زندگی کو آباد کرے۔ یہ لکڑیاں درخت سے ملتی ہیں، ہم اسے کاٹتے ہیں تو کیا یہ جھاڑ ہمیں روکتا ہے کہ مت کاٹو؟ نہیں روکتا، اسے بھی پتا ہے کہ میں روکوں کیوں، اللہ نے ہمیں انہی کے لیے تو بنایا ہے۔ تو زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، یہ سارے جہاں میں اگر لسٹ بیان کروں تو سحری اسی میں ہو جائے گی کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا۔ مختصر یہ کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ کس کے لیے؟ مگر میاں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے، جسٹ فار دا مومنٹ، ایک لمحے کے لیے، آپ کی زبان میں ایک لحظے کے لیے، کبھی آپ نے سوچا کہ اے اللہ سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کس؟ when the everything for us, for whom we are، جب سب ہمارے لیے تو ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی چمکتی، دمکتی اور مہکتی آیت نے اعلان کر دیا کہ اے بندو، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور اسی لیے بنایا تاکہ تم اس کی عبادت کرو۔ تو the reason of arrival، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ how to please Allah Almighty، that is main motive، that is main intention، یہی ہمارا مقصد، یہی ارادہ ہے کہ بس کچھ کوئی راضی ہو نہ راضی ہو، میرا مولا راضی ہو جائے۔ اور اسی کو راضی کرنے کے لیے تو آج میلاد کمیٹی نے یہ ممبر سجایا ہے کہ آج ایسا سنو کہ خدا راضی ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت نام ہے، العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی نہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ اس سے اللہ راضی ہے، اسی لیے تو نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے۔
کیونکہ نماز سے اللہ راضی ہے، روزے سے اللہ راضی ہے، مناسک حج سے اللہ راضی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ راضی ہے، ماں باپ کی خدمت سے اللہ راضی ہے، بڑوں کے احترام سے اللہ راضی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرو اللہ اس سے راضی ہے، بے سہاروں کا سہارا بن اللہ اس سے راضی ہے۔ یعنی ادھر تو دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، ادھر تو مولا کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کر رہا، اعانت کر رہا ہے، ادھر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں، how to please. There are 5 sources of knowledge to identify or to recognize anything else granted by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے ہمیں 5 قوتیں عطا کی ہیں، طاقتیں عطا کی ہیں۔ ہندی میں انہیں کو پنچ اندریاں کہتے ہیں، انگلش میں سورس آف نالج، ہوا سے خمسہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا، کیسے پتا چلا؟ when I test، جب ہم نے اس کو چھوا۔ کب پتا چلا؟ جب اسے چھوا۔ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے، کیسے پتا چلا؟ بولیے، دیکھنے سے پتا چلا۔ یہ بریانی حیدرآباد کی ہے کہ لکھنؤ کی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، کیسے پتا چلا؟ چکھا تو پتا چلا۔ یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، کیسے پتا چلا؟ جب سونگا تو پتا چلا۔ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، کیسے پتا چلا؟ جب سنا تو پتا چلا۔ تو 5 قوتیں جن سے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں۔